صحابہ اگر ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تھے تو صحابہ نے اپنی باریاں اور جوڑیاں لگائی تھیں۔ صحابہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کی جوڑیاں بنی تھیں کہ دیکھو دین بھی سیکھنا ہے اور کاروبار بھی کرنا ہے، دونوں ہم جوڑی لگا دیتے کہ تم دین کی بات جو سیکھو اس وقت میں چلا جاؤں اور تمہاری بکریوں کو تمہارے اونٹوں کو میں چراؤں گا، اور تم اس وقت دین جو سیکھنا وہ یاد رکھنا، اور میں جب آؤں گا تو مجھے بتلا دینا۔ پھر دوسرے دن تم میرے اونٹ کو اور اپنے اونٹ کو لے کر چلے جانا، اور میں سیکھوں گا دین اللہ کے نبی کے پاس، اور جو میں سیکھوں گا اس کو یاد رکھوں گا، جب تم آؤ گے تو تم سے مذاکرہ کروں گا، تم کو میں بتلا دوں گا۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جوڑیاں لگی ہوئی تھیں، وہ دین سیکھتے تھے اور دوسرے ساتھی کو سکھاتے تھے۔ اس لیے دین کا سیکھنا فرض ہے۔ نماز اگر فرض ہے تو نماز بعد میں فرض ہے، نماز کا طریقہ اور نماز کا دین سیکھنا نماز سے پہلے فرض ہے۔ نماز فرض ہے تو نماز کا دین کیا ہے، نماز کا ڈھنگ کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، یہ نماز سے پہلے سیکھنا اس کا فرض ہے۔ اگر کسی پر حج فرض ہوا تو حج ادا کرنے سے پہلے حج کا سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ کسی پر قربانی واجب ہے تو قربانی کی ادائیگی سے پہلے قربانی کا طریقہ سیکھنا اس پر واجب ہے۔ جو عمل جس درجے کا ہوتا ہے اس عمل کا سیکھنا اسی درجے میں اس پر ضروری ہوتا ہے، فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو۔ کوئی چیز سنت ہے، وہ عمل سنت بعد میں ہے، اس کا سیکھنا پہلے سنت ہو جاتا ہے۔ اس لیے سیکھنے کا ماحول آہستہ آہستہ ہم لوگوں میں کم ہو گیا، اور جب عمل دوام کے ساتھ مداومت کے ساتھ جب کیا جاتا ہے تو شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس عمل کو اخلاص سے دور کر دے اور وہ کام رسماً اور عادتاً کیا جائے۔ کیوں کیا جائے؟ اس لیے کہ عادتاً کسی کو بیڑی کی عادت لگ جاتی ہے تو جب تک بیڑی پیے گا نہیں اس کو بے چینی ہوگی۔ کسی کو پان کی، ماوا کی، گٹکے کی عادت لگی ہے تو کچھ دیر کے بعد اس کی طلب ہو جاتی ہے۔ تو جب بری چیز کی عادت لگتی ہے تو اچھی چیز کی عادت کیوں نہیں لگے گی؟ اچھی چیز کی بھی عادت لگ جاتی ہے۔ ایک بری عورت تھی، عمر تقریباً 55 کے قریب ہوگی، وہ کہتی تھی کہ میں رشتہ داری میں نہیں جاتی ہوں۔ کیوں نہیں جاتی ہے؟ اس لیے کہ رشتہ دار کام نہیں کرنے دیتے ہیں اور مجھے کام کرنے کی عادت ہے، کام نہ کر کے تھک جاتی ہوں، کام کرنے کو ملتا نہیں ہے تو بیکار بیٹھے بیٹھے تھک جاتی ہوں، اس لیے کہیں نہیں جاتی۔ چیزوں کی عادت لگ جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں کو اعمال کی کہیں عادت تو نہیں لگ گئی ہے۔ ہم لوگ جو ظہر پڑھنے آئے ہیں یہ عادتاً پڑھنے آئے ہیں جو واقعی اس استحضار سے پڑھنے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرض کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے آواز لگوائی ہے حی علی الفلاح، اب یہاں آ جاؤ، اپنے کام دھندوں کو چھوڑ کر کامیابی تمہیں یہاں ملے گی۔ کیا ہم لوگ اس نیت سے آئے ہیں، اس نیت کے استحضار کے ساتھ آئے ہیں جس خالق و مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے
جس نے ہمیں ایمان دیا ہے اس خالق و مالک نے ایمان دینے کے بعد ہمارے اوپر سب سے بڑا فریضہ جو عائد کیا ہے وہ نماز کا فریضہ ہے۔ اذان ہو گئی، اب اس فریضے کی ادائیگی ہم پر فرض ہے، چلو اب اس فرض کو ادا کرتے ہیں۔ کیا ہم لوگ مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے اس استحضار کے ساتھ آئے ہیں یا پھر اس استحضار کے ساتھ نہیں آئے ہیں؟ ہم روزانہ ظہر پڑھتے ہیں، ظہر کا وقت بھی ہو گیا ہے، اذان بھی ہو گئی ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے، فارغ بھی ہے، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر دوسری شکل ہے تو اسی کو کہتے ہیں عادتاً اور رسماً، اسی کو کہتے ہیں، اور کوئی چیز الگ سے نہیں ہے۔ اور چیزیں جب عادتاً اور رسماً ادا کی جائیں گی تو فرض تو ادا ہو جائے گا۔ کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ فرض ادا نہیں ہوا، فرض ادا ہو جائے گا، مگر اس عمل سے جو کچھ ملنے والا تھا، اللہ کے رسول کے جو وعدے تھے وہ وعدے اس پر پورے نہیں ہوئے۔ وہ وعدے کب ہیں؟ جب اس عمل کو استحضار کے ساتھ کیا، استحضار کے ساتھ مکمل استحضار ہو جب فائدہ ہو۔ اور استحضار کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کو، ہماری سوچ کو، ہماری نیتوں کو، ہمارے ارادوں کو اس انداز سے بنایا ہے، ایسی تخلیق کیا ہے کہ ہم جیسی عادت لگوانا چاہیں عادت لگ جاتی ہے۔ اچھائی کی عادت لگوانا چاہیں تو اچھائی کی عادت لگ جاتی ہے، اور برائی کی عادت لگوانا چاہیں تو برائی کی عادت لگ جاتی ہے۔ عادت چھڑوانا چاہیں تو چھوٹ جاتی ہے، نئی عادت ڈالنا چاہیں تو ڈل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق ہی ایسی کی، ہماری فطرت ہی ہے۔ تو اب تک ہم استحضار کے ساتھ نماز اور اعمال نہیں کرتے تھے، اب کیا کرنا ہے؟ استحضار پیدا کرنی ہے اور اس کی عادت ڈالنا ہے۔ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع نہیں تھا، تو ہم کو خشوع و خضوع پیدا کرنے کی عادت ڈالنی ہے۔ ہم من مانی نماز پڑھتے تھے، اب رب شاہی نماز پڑھنی ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ من مانی ہے کہ رب شاہی ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ہے تو پھر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نماز پڑھنے کے لیے جو وضو کر رہے ہیں تو وضو کے فرائض کیا ہیں، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، نیکیاں دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں۔ تو کون سا عمل کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا؟ مثال کے طور پہ حدیث پاک میں ہے کہ وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی جس نماز سے پہلے مسواک کی، اور وہ نماز جس سے پہلے مسواک نہ کی جائے، دونوں ثواب کے اعتبار سے 70 گنے کا فرق ہو جائے۔ 1 لاکھ اور 70 لاکھ میں فرق تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کی پگار 1 لاکھ ہو سالانہ اور کسی کی 70 لاکھ ہو، دونوں اپنے میں فرق محسوس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہ بازو میں بیٹھے وہ صاحب بھی ہیں جو سالانہ 70 لاکھ کماتے ہیں، اور بازو میں بھی ہوں جو سال میں 1 لاکھ کماتا ہوں، تو ہم خود فرق محسوس کریں گے کہ ہم دونوں میں فرق ہے۔ مگر ایک آدمی مسواک کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور ہم بغیر مسواک کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا فرق محسوس نہیں ہوتا ہے، حالانکہ وہ 70 لاکھ روپیہ دنیا میں ہی ختم ہو جانے والا ہے، چاہے 70,000 ہو یا 70 کروڑ ہو، یا تو پیسہ ختم ہو جائے گا یا پیسہ والا ختم ہو جائے گا۔ اور نماز اور مسواک کی جو نیکیاں ہیں وہ ہمیشہ باقی رہیں گی۔ جب اللہ کے واسطے استحضار کے ساتھ
کو پورا کرنے کے لیے جب نماز پڑھیں گے تو یہ ضرور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ کے واسطے جا رہے ہیں، تو وضو اس طریقے سے کریں جس طریقے سے کرنے سے اللہ 70 گنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ نیکیاں تو اس لیے ملتی ہے نا کہ 70 گنا زیادہ اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ واسطے کی نماز ہوگی تو مسواک بہت کم مس ہوگی۔ مسواک ہو سکتی ہے مس، جب مس ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا الٹرنیٹ بھی دیا ہے، کیا کہ مسواک کرنے کی عادت ہے، کرتے ہو، مگر کبھی بھول گئے تو انگلیوں سے اچھی طرح رگڑ کے صاف کر لو دانتوں کو، تو مسواک کے لیے تو یہ بدل ہو جائے گا اور نیکی وہی ملے گی جو تمہیں مسواک کرنے سے ملتی ہے، بشرطے کہ تمہیں مسواک کرنے کی عادت ہو اور کیا کرے۔ اور جب آدمی عادتاً اور رسماً نماز پڑھے گا تو پھر اس کا اہتمام نہیں کرے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مسواک میرے جیب میں رہتی ہے اور ایک مسواک میرے سرانے رہتی ہے اور ایک مسواک میرے باتھ روم میں رہتی ہے اور ایک مسواک کہیں اور رہتے ہیں، 4 مسواک 5 مسواک وہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کو معلوم ہے کہ اہمیت ہے اور دل سے معلوم ہے تو کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں چلا گیا اور اتفاق سے میرے بیگ میں جو مسواک رہتی تھی بیگ بھی میرے پاس نہیں اور جیب والی مسواک بھی جلدی بازی میں چھوٹ گئی تھی۔ میں مسجد میں پہنچا تو ایک ساتھی مل گیا، اور ان سے پوچھا کہ مسواک ہے تمہارے پاس؟ نہ ہے مسواک ہے، تو میں ایک طرف سے کر لوں؟ ضرور کر لیجیے۔ تو اس وقت مانگ کے کر لیا۔ تو جب اہمیت ہوگی اور فکر ہوگی تو آدمی ایسے کرے گا۔ بہرحال ہم لوگوں کو معلوم یہ کرنا ہے کہ کہیں اپنے آپ سے معلوم کرنا ہے کہ یہ جو اعمال ہم لوگ کر رہے ہیں کہیں رسماً اور عادتاً تو نہیں کر رہے ہیں، اور ہوتا ہے رسماً اور عادتاً چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، ہر نبی دین کی دعوت لے کر آئے تھے اور محنت کیا تھا، جب تک باقی رہے دین کا عمل ہوتا رہا۔ ان کے چلے جانے کے بعد ایک دم سے وہ دین کا عمل ختم نہیں ہو گیا، وہ دین کا عمل کسی نہ کسی درجے میں نبی کے جانے کے بعد بھی ہوتا تھا، مگر رسماً اور عادتاً وہ عمل ہوتا تھا۔ کیسے ہوتا تھا؟ رسماً اور عادتاً ہوتا تھا، جو بے روح اور بے جان ہوتی ہے۔ بزرگوں نے دونوں میں فرق ایسے لکھا ہے، جس طریقے سے کاغذ پہ بنایا ہوا شعر اور ایک حقیقت والا شعر۔ اگر ہم لوگوں کے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہو اور ہر کاغذ پہ ایک شعر ببر بنا ہوا ہو، بڑے تو بڑے، بچے بھی اس سے نہیں ڈریں گے، اور اگر ابھی کہہ دیا جائے کہ شیر کا بچہ آ گیا تو شاید کوئی بھی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا نہیں رہے گا، اس کی حقیقت ہے۔ تو رسماً اور حقیقتاً میں فرق یہی ہے۔ یہ رسم جو کہتے ہیں نا، رسم عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اسکیچ۔ رسم کے معنی اسکیچ کرنا، رسم کرنا، تصویر بنانا، رسم یرسم یہ عربی کا لفظ ہے۔ تو ہم رسمن کر رہے ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی روح نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے۔ تو بنانا کیسے ہے؟ بس اس کو سوچنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ کہیں نہ کہیں یہ چیز ہم تو رسمن کر رہے ہیں، اس کو حقیقت سے بدل دیجیے۔ ایک بزرگ سے بڑی اچھی دعا میں نے سیکھی، یوں دعا کر رہے تھے، یا اللہ آپ نے اپنے فضل سے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور مسلمان بنا دیا، اپنے فضل سے ہمارے اندر اسلامی صفات کو پیدا کیا۔ یا اللہ آپ نے اپنے فضل سے اسلامی وضاقتہ ہمیں دے دیا، کرتا ہے، پاجامہ ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے،
اپنے فضل سے اس شکل و صورت کی لاج رکھ کر اس کو حقیقت سے بدل دیجئے کہ ایسے شکل و صورت والے کو جن اوصاف سے اور جن صفتوں سے مزین ہونا چاہیے ویسی صفت سے آپ ہمیں مزین فرمائیں۔ اے اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے دیا ہے، ہم رسمی نماز پڑھتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہماری اس نماز میں روح ڈال دیجیے اور ہماری نماز کو حقیقی نماز بنا دیجیے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس طریقے سے دعا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے انہیں کو دیکھا کہ چپل پہن رہے نکال رہے، چپل پہن رہے نکال رہے۔ تو میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ پہننے کے وقت تو ہمیشہ الحمدللہ دائیں پیر میں ہی پہنتا ہوں سنت کے مطابق، مگر نکالنے کے وقت میں بھول جاتا ہوں کہ پہلے بایاں نکال لو یا نہیں نکال، اس لیے کہ بایاں نکالنا سنت ہے، اس لیے اس کی مشق کرنا، چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ مشق کرنا، اس میں حقیقت پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور فکروں کے ساتھ اس بات کا استحضار پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، ہو سکے تو صدقہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فکروں کو دیکھتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں۔ بے فکری داعی کی موت ہے، جملہ بہت مشکل ہے۔ تو ہم بے فکر ہو جائیں گے تو ہماری روحانیت کی موت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو اور ہمارے تمام اعمال کو رسماً اور عادتاً کرنے کے بجائے حقیقتاً کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی نماز بنانے کے لیے اور حقیقی اعمال بنانے کے لیے جن چیزوں کی اور جن اوصاف کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ اوصاف ہمارے اندر پیدا کرے۔ اس کے لیے کوئی وقت متعین کر لیا جائے کہ کسی نماز کے بعد ہو یا سونے سے پہلے ہو، 2 منٹ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اچھے اوصاف سے مزین فرما دیں اور تمام بری صفات جو ہمارے اندر ہیں وہ ہمارے اندر سے ختم فرما دیں، دور فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ایک اعلان آج ہی کر دیتا ہوں۔